Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? It is hoped that everyone is safe, healthy and happy in domestic situation. You are listening to the voice of your course instructor of Human Resource Management of MA Education Leadership in Management, Dr. Muhammad Faisal Farid. So far we have discussed 3 chapters of your course outline. The first chapter was about Introduction of Human Resource Management, in which we have discussed its context in general nature as well as in educational context. Then we talk about some models and challenges of HRM in education. In the next chapter, there was planning for human resources, why the need of human resource planning arises, what are manpower planning assumptions, and what are the roles and skills required for HR planning. In the third chapter, we discussed recruitment and selection process, in which we have seen internal recruitment channels, external recruitment channels, certain employment tests, and interview procedures. This is going to be your chapter number 4 that deals with training and development. So today's topic is the introduction of this construct of training and development. Now you have developed a human workforce in your organization and you are ready to train that particular organization in you. So there are so many definitions of training available, but the simplest way is that employee training and development implies a program in which specific knowledge, skills and abilities are imparted to the employees with the aim of raising their performance level in their existing roles, as well as providing them learning opportunities to further their growth. Now, when we are talking about training or development, then the third word comes is education. So we will generally discuss these 3 things, that what is training, what is development, and what is education. So we can see that technological innovations, new product markets, and a diverse workforce have increased the need for companies to re-examine how their training practice contribute to learning. Simply, training and development refer to the imparting of specific skills, abilities and knowledge to an employee. Training refers to the process of imparting specific skills. Education, on the other hand, is confined to theoretical learning in classrooms. Like you people sitting in the classrooms are confined to theoretical learning. Whereas training refers to the process of imparting specific skills. When you will be in near future on job places, then your training will start. But now for the time being, what are you doing? You are confined to theoretical learning in classrooms. So there is a bit difference between training and education that I was telling you earlier. Now we will see these different words and then we will try to understand what does these words mean. So as far as training is concerned, it is application of that education which is learned before coming to the job or while remaining on the job, because it is a program in which specified knowledge, skills and abilities are imparted to the employees. ये उस इल्म की एप्लीकेशन है
ٹریننگ بیسیکلی ان ابیلٹیز، ان اسکلز، اس نالج کی ایپلیکیشن ہے جو انہوں نے دوران ایجوکیشن سیکھی. So when we see the word theoretical orientation, you people are learning the theory. We are all telling you the different models of human resource, or in any other subject you are learning the theoretical orientation. As far as training is concerned, it is job experience. When in near future you will join some organization, so at that time when you have some job experience, maybe in the very start or maybe at the later stages, you will be given some orientation trainings. So that will be your experiences on staying on the job. On the other hand, education is classroom learning. Like you are sitting in the class and you are learning different things while you are listening to your teachers, while you are listening to your peers. In a regular classwork, you learn many things in the community of your fellow beings and as well as teachers. Now, in training is basically for the specific tasks. It is not the whole life training, rather it is for specific tasks which are only present in that particular organization where you are working. On the other hand, education is a general concept. You learn lots and lots of things in education, and you only learn the theoretical aspect of things. Training is a narrow perspective because you are focusing only on those particular skills, abilities, knowledge, tactics which are part of that particular organizational culture or atmosphere. On the other hand, education is a broad perspective. It is for the whole life. So you learn lots and lots of things regarding the life. So here you will see the training is basically a planned effort which facilitates the learning of job related knowledge, skills and behavior by employees. یعنی کہ آپ ایک پلانڈ ایفرٹ کرتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ جاب ریلیٹڈ نالج، اسکلز اور بیہیویئر وہ سیکھ سکیں. فارمل ٹریننگ جو ہے اٹ ریفرز ٹو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام، کورسز اینڈ ایونٹس دیٹ آر ڈیولپڈ اینڈ آرگنائزڈ بائی دا کمپنی. یہ وہ کام ہے جو کمپنی آرگنائز کرتی ہے، اس کو اسی لیے ہم فارمل ٹریننگ کہتے ہیں. یعنی کمپنی نے آپ کی ڈیولپمنٹ کے، آپ کی ٹریننگ کے لیے ٹریننگ کا پروگرام بنایا ہے، ڈیولپمنٹ کا پروگرام بنایا ہے جس میں جو ٹریننگ کورس ہے اور ایونٹس ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ان کو پلان کیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے. انفارمل لرننگ، آئی ہوپ کہ جب آپ نے ایجوکیشن کے انیشیل سٹارٹ میں چیزیں دیکھی تھیں، ایجوکیشن کے جو بیسک کورسز تھے اس میں آپ کو یہ ٹائپس آف ایجوکیشن میں فارمل، انفارمل، نان فارمل ایجوکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہوگا. Now here we are concerned with informal learning. Informal learning refers to learning that is learner initiated, involves action and doing, is motivated by an intent to develop and does not occur in a formal learning settings. اب اس کے لیے فارمل لرننگ سیٹنگز نہیں چاہیے. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ فارمل اور انفارمل. فارمل ایجوکیشن کے لیے آپ کو کلاس روم میں، ایک چار دیواری میں، ایک کمرے میں ایک پرٹیکولر کورس کنٹینٹ کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو لرن کرنا پڑتا ہے. اور انفارمل لرننگ جو ہے وہ کلاس روم کے اندر نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے لیے کوئی فارمل سیٹنگز ہوتی ہیں. سو ہم نے پہلے ٹریننگ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی ہم اس میں تیسرا کانسیپٹ بھی ایڈ کر لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں میں بنیادی فرق کیا ہے. سو اب تک کی جو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی ہیں ٹریننگ کی، تو ٹریننگ ریفرز ٹو دا پروسیس آف امپارٹنگ اسپیسیفک اسکلس. وہ جو اسپیسیفک اسکلس کے بارے میں آپ نے
جو چیزیں حاصل کرنی ہیں یہ ٹریننگ اس سے ڈیل کرتی ہے کہ ٹریننگ ریفرز ٹو دا پروسیس آف امپارٹنگ اسپیسیفک اسکلس. ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو the learning opportunities designed to help employees grow. When somebody joins the organization, he or she is given job-related training to ensure satisfactory performance of the tasks and duties assigned so that the employee can contribute more to the organization. On the other hand, development has a long-term view. It is all about preparing the employee for the current as well as future jobs by providing them with learning opportunities to increase their capacities to undertake more challenging and complex tasks. I have already told you about education, that education is theoretical learning in classroom. Though training and education differ in nature and orientation, they are complementary. An employee, for example, who undergoes training is presumed to have had some formal education. Furthermore, no training program is complete without an element of education. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ ٹریننگ اور ایجوکیشن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی نیچر ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک امپلائی کسی آرگنائزیشن میں کو جوائن کرتا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پاس کچھ تھوڑا بہت فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اور یہ بھی طے بات ہے کہ کوئی بھی ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا ایجوکیشن کے بغیر. اب ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی کیا اہمیت ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے؟ ظاہری بات ہے کہ آرگنائزیشن اس لیے ٹریننگ دیتی ہے یا ڈیولپ کرتی ہے تاکہ اس میں بیٹر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہو سکیں، اس میں جو اس کے ریسورسز ہیں ان کی لیس ویسٹیج ہو، اس کی جو پروفیبلٹی ہے وہ انکریزڈ ہو جائے، اس کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ انکریز ہو جائے، اس کے امپلائیز جو ہیں ان کا ٹرن اوور کم ہو جائے، اور ان میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. So, formal training and informal learning. Both formal training and informal learning contribute to the development of intangible assets. اور ان انٹینجیبل ایسٹ میں سب سے زیادہ اہم ہیومن کیپٹل ہے. اب ہیومن کیپٹل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ نالج ہے. دے نو واٹ، ان میں ایڈوانس اسکل ہے، نو ہاؤ، سسٹم انڈرسٹینڈنگ اینڈ کریٹیوٹی ہے، نو وائی. سو واٹ، ہاؤ اور وائی، یہ ہیومن کیپٹل جو ہے اس کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے موٹیویشن ٹو ڈیلیور ہائی کوالٹی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جس میں کیئر بھی ہے کہ وائی. سو فارمل ٹریننگ اور انفارمل لرننگ جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ. اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی نالج مینجمنٹ کی. نالج مینجمنٹ کیا ہے؟ It refers to the process of enhancing company's performance by designing and implementing tools, processes, systems, structures, and cultures to improve the creation, sharing, and use of knowledge. Knowledge management contributes to informal learning. یہاں پر نالج کی دو ٹائپس کو ڈسکس کیا گیا ہے. ان میں سے ایک ایکسپلسٹ ہے جو ریفر کرتی ہے نالج دیٹ از ویل ڈاکیومنٹڈ، ایزیلی آرکیولیٹڈ اینڈ ایزیلی ٹرانسفر فرام پرسن ٹو پرسن. یعنی آرگنائزیشن میں جو نالج ہے اور موجود ہے وہ ایزیلی فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن یو کین ٹرانسفر اٹ. ایگزامپلز میں اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروسیسز ہیں، چیک لسٹس ہیں، فلو چارٹس ہیں، فارمولاز ہیں اور ڈیفینیشنز ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے پاس ایکسپلسٹ نالج جو ہے وہ پرائمری فوکس آف فارمل ٹریننگ کا ہے. آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ٹیکٹ نالج ہے جو ریفر کرتا ہے پرسنل نالج بیسڈ آن انڈیویجول ایکسپیرینسز دیٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کوڈیفائی. اٹ از بیسٹ ایکوائرڈ تھرو انفارمل لرننگ. یہ بھی انفارمل لرننگ سے حاصل ہوتا ہے. Characteristics of the formal training environment may limit the extent to which knowledge can be acquired, such as the relatively short duration of classroom or online training and limited opportunities for practice. So, informal learning is central to the development of knowledge. اچھا ہم نے پیچھے بات کی تھی تھوڑی سی کہ آرگنائزیشن کو کیا کیا فوائد ہیں ٹریننگ سے. اب ہم امپلائیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ امپلائیز کے لیے جو ٹریننگ یا ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے بہتر کیریئر اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں, موٹیویشن ہے وہ تیار ہو سکتا ہے نئے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے, اور اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے نیوسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ, اور یہ امپلائی کا مورل بوسٹ ہوتا ہے اس ٹریننگ کی بدولت. ٹریننگ کا ایک سسٹمیٹک اپروچ بھی ہوتی ہے. اب سسٹمیٹک اپروچ سے ہم کیا معنی لیتے ہیں کہ سسٹمیٹک اپروچ ٹو ٹریننگ انکلوڈس نیڈس اسیسمنٹ. نیڈس اسیسمنٹ دین از پریپیئر. نیڈ اسیسمنٹ کے بعد ہم ڈیزائن آف دا لرننگ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیڈریشن آف امپلائی ریڈینس فار لرننگ اینڈ ٹرانسفر آف ٹریننگ ایشوز. Key to successful training is to choose a method that would best accomplish the objectives of training, or managing diversity and cross-cultural preparation are two training issues that are relevant given company needs to capitalize on a diverse workforce and global markets. So اب تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ لرننگ کیا ہے. لرننگ is a relatively permanent change in behavior that results from direct or indirect experiences. ٹریننگ کے لیے ہم نے جو چیز ڈیفائن کی ہے وہ یہ تھی کہ ہارٹ آف اے کنٹینیوس ایفرٹ ڈیزائن ٹو امپروو امپلائی کمپیٹنسی اینڈ آرگنائزیشنل پرفارمنس. ٹریننگ پروسیس میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ ہے, اور نیڈ اسیسمنٹ جو ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو دا آرگنائزیشنل نیڈس. پھر وہاں جو کام ہے اس کی نیڈس کی بات ہے, اور پھر جو ورکر ہے اس کی نیڈس کی بات بھی ہے. پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں وہ جو ہم لرننگ انوائرمنٹ کا ڈیزائن ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. کنسیڈریشن جو ہے امپلائی کی ریڈینس بھی چیک کرتے ہیں, اس میں وہ کس طرح کے لوگ ہیں, لوکیشن کیا ہے, اور اس حوالے سے ہم چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ ٹرانسفر آف ٹریننگ ایشوز بھی موجود ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے بات کی ہے ٹریننگ کے حوالے سے. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ڈیولپمنٹ refers to those learning opportunities designed to help employees grow. Development is not primarily skill oriented. Instead, it provides general knowledge and attitudes which will be helpful to employees in higher positions. جب امپلائی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ, اپنی نالج اور اسکل کی بیس پہ اپنی آرگنائزیشن میں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ڈیولپمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس نے ہائی پوزیشنز پہ جا کے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. سو اس حوالے سے اس کو جنرل نالج اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے.
Efforts toward development often depends on personal drive and ambition. इसके लिए पर्सनल ड्राइव और एम्बिशन ज़रूरी है. देखिए ट्रेनिंग में तो आपने नौकरी ज्वाइन की है तो ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ट्रेनिंग देनी ही देनी है. उसमें आपको वो ओरिएंटेशन भी दे सकती है. सबसे पहले कि जी आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस की बताया जाए, इसी तरह आपको जॉब नेचर के बारे में आपको ट्रेन किया जाए. लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की तो इसमें थोड़ी सी पर्सनल एफर्ट और एम्बिशन भी चाहिए होता है. डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं सच एज दोज सप्लाइड बाय मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर जनरली वॉलंटरी. ये वॉलंटरी बेसिस पे भी होते हैं. ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू operatives, whereas developmental programs are meant for employees in higher positions. ट्रेनिंग तो हर एक की होती है जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ हायर एम्प्लॉयर्स के लिए होती है जो हायर पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं. हमने बात की है ट्रेनिंग की और एजुकेशन की, तो जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की तो वहाँ हम एजुकेशन को क्या देखते हैं. एजुकेशन इज़ कॉमन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ द ग्रेड्स. यानी इसमें वो चीज़ मैटर नहीं करती है कि वो कहाँ पे नौकरी कर रहा है, उसका जॉब लेवल क्या है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन. ज़ाहिर बात है कोई भी ट्रेनिंग हो रही है या डेवलपमेंट है तो उसके लिए कुछ इनपुट्स चाहिए. आप उसको इनपुट देंगे तो आपको प्रोडक्ट में या आउटपुट में कोई चीज़ नज़र आएगी. Any training and development program must contain inputs which enable the participants to gain skill, learn theoretical concepts, and help acquire vision to look into the distinct features. The first thing is skills. Training, as was stated earlier in this course or in this lecture, is imparting skills to employees. A worker needs skills to operate machines and use other equipment with least damage and scrap. This is a basic skill without which the operator will not be able to function. There is also the need for motor skills or psychomotor skills, performance of some specific physical activities. So these type of skills are given during the training sessions. As far as education is concerned, the purpose of education is to teach theoretical concepts and develop a sense of reasoning and judgment. Any training and development program must contain an element of education. The third concept is regarding development. It is less skill oriented but stresses on knowledge. Knowledge about business, environment, management principles, and techniques, human relations. So, all around development is needed in these aspects. Ethics, one of the most important inputs in any training. So, ethics is needed for imparting greater ethical consideration. There is no denial of the fact that ethics are largely ignored in business. Yes, mostly it is ignored. But as far as training is concerned, you have to give training on ethics, like what is good and bad in the environment. So you will have to look out for values, credibility, truthfulness, because these are very important aspects in any organizational behavior. So the next is attitudinal changes. Attitudes represent feelings and beliefs of individuals towards others. When you are working in an organization, so then you have feelings and beliefs.
regarding your colleagues. So attitude affects motivation, satisfaction, and job commitment. Negative attitudes need to be converted into positive attitude. Now these are the inputs in training. When you start some training program, then you listen to the participants and they tell you about their negativity and positivity. So changing negative attitude is difficult because employees refuse to change. They have prior commitments and information needed to change attitudes may not be sufficient. So important thing is that you have to do some effort so that the participants or the people who are in your training sessions, they try to get their self change. The next part is decision making and problem solving skill. Focus of these two things is on the methods and techniques for making organizational decisions and solving work related problems. Learning related to decision making and problem solving skills seek to improve trainees' abilities to define and structure problems, collect and analyze information, generate alternative solutions, and make an optimal decisions among alternatives. Then comes creativity. It is yet another input in any training program. It refers to the process by which new or novel but situationally appropriate outcomes are brought about. The essence of creativity, अब देखिए ना creativity की भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? It brings an element of freshness, originality and novelty जो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में appropriate होती है. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि anything creative, the act should be unique and appropriate to the context. ये जो हमारे यहाँ सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, तो उसमें अगर आपके पास क्रिएटिव डिसीजंस होंगे तो देन यू विल बी एबल टू ईजिली चेंज. फिर हम बात करते हैं लिटरेसी की. अब ज़ाहिरी बात है आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं वो इलिटरेट तो नहीं होंगे. यहाँ हम लिटरेसी से मुराद दो बातें लेते हैं. एक तो है कि वो एम्प्लॉय शुड नो कॉर्पोरेट लैंग्वेज, यानी विच बाय एंड लार्ज इज इंग्लिश. ज़ाहिरी बात है कि उनको कॉर्पोरेट लैंग्वेज आनी चाहिए. और जो लोग हैं, जब हम बात बिजनेस की कर रहे हैं तो अगर हम इसको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो वहाँ भी आपके टीचर्स को है उनको अपनी कॉर्पोरेट लैंग्वेज तो आनी चाहिए जो उनकी बिजनेस की लैंग्वेज है, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स इंग्लिश. और वन शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. और दूसरा ये है कि एम्प्लॉई जो होते हैं वो अपनी उसकी कोई ना कोई जो बात कर रहे हैं वो दूसरों को समझ आ सके कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. डाइवर्सिटी, ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं. रेफर्स टू द वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स, कल्चर, लैंग्वेजेस, जेंडर एंड एज ग्रुप्स. तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज़ बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इसकी वजह से आपके यहाँ क्रिएटिविटी आ जाती है और एक वाइब्रेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. क्राइसिस मैनेजमेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ जो है वो फुल ऑफ जो है इट हैज़ क्राइसिस बिकॉज फुल ऑफ इसमें टारगेट्स अपने अचीव करने हैं, परफॉर्मेंस शो करनी है, प्रमोशंस हैं, कम्युनिकेशनल जो स्किल्स हैं वो यूज़ होती हैं, शिफ्ट्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं और इस तरह की सारी ज़िंदगी है. तो उसकी वजह से क्या होता है, क्राइसिस पैदा होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, आग भी लग जाती है. सो कुछ भी हो सकता है. सो इस सारी सिचुएशन में आप जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप इस ट्रेनिंग में
آپ عوام کو یہ بھی بتائیے جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں کہ آپ نے کرائسس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. I hope that you have got the good idea regarding inputs in training and development. ٹریننگ پروسیس کے کچھ سٹیپس ہیں. ظاہری بات ہے اس میں پہلی بات آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہیں کہ وہ ٹریننگ کیوں دینا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی وہ اسٹریٹجیز یوز کریں گے. پھر اسیسمنٹ ہے ٹریننگ نیڈس کی کہ کیوں دی جاتی ہے ٹریننگ. پھر آپ ٹریننگ کے گولز اسٹیبلش کرتے ہیں. پھر آپ ٹریننگ پروگرام کو ڈیوائز کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو آپ ایویلویٹ کرتے ہیں. فائدہ کیا ہوتا ہے اس ٹریننگ کا یا ڈیولپمنٹ پروگرام کا؟ تو پروگرام آف ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایز اٹ لینڈز اسٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی ٹو این آرگنائزیشن beside contributing to its capacity to grow. یعنی اس میں اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے اس آرگنائزیشن میں اور اس میں فلیکسیبلٹی بھی آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ کیپیسٹی تو گرو ہوتی ہی ہے. جو مختلف قسم کے ایکسیڈنٹس ہیں یا کوئی ڈیمیجز ہیں, کوئی اکوپمنٹ کا یوزیج ہے, تو ہم ان ساری چیزوں کو اس ٹریننگ کے پروگرام کی وجہ سے منیمائز کر سکتے ہیں. اور فیوچر نیڈز جو ہیں امپلائیز کی ان کو بھی آپ کیٹر کر سکتے ہیں اس ٹریننگ میں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں. اب ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم نے بات کی ہے کہ ٹریننگ از اے پروسیس ویئر بائی پیپل ایکوائر کیپیبلٹیز ٹو ایڈ ان دا اچیومنٹ آف آرگنائزیشنل گولس. ٹریننگ جو ہے وہ اٹ ریفرز ٹو دا میتھڈس used to give new or present employees the skill they need to perform their jobs. Training it involves planned learning activities designed to improve an employee's performance at his or her current job. The last thing, but the very important aspect, all efforts to provide employees with the abilities the organization will need in the future is development. So we have come to the end of our lecture, and here you can see an assignment for you. Very important assignment as far as this whole lecture is concerned. You have to prepare a training program for school teachers by keeping in mind the training process steps. Thank you very much for patient listening. Allah Hafiz.